دیکھیے اصل میں غزل کا ایک الگ فارمیٹ ہوتا ہے. غزل ایک تو سب سے جو دنیا کی عجیب و غریب ودا اس لیے مانی جاتی ہے، اس میں 2 لائنوں میں پوری بات کہنا ہوتی ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ چیون پراش کو کیپسول میں بند کرنے کی طرح ہے یہ کام. دنیا کی کسی زبان میں اگر آپ اپنی محبوبہ سے یہ کہیں کہ آج تم مرڈرر دکھائی دے رہی ہو تو وہ آپ کو بھگا دے گی. آپ کہتے ہیں تم ہتھیارن دکھائی دے رہی ہو تو وہ گھر سے نکال دے گی. لیکن جب آپ کہتے ہیں آج تو تم قاتل دکھائی دے رہی ہو تو وہ آپ کو چائے پیش کرتی ہے. تو یہ اس زبان کی خوبی ہے کہ اس میں مطلب اس کو اتنا نرم کر دیتے ہیں. یہ بالکل عاشق کی زبان ہے، گڑگڑاتی ہوئی. مثلا آپ دیکھیں کہ لکھنؤ والوں نے اس کو اتنا سنوارا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا آسان بنایا کہ جیسے آپ دیکھیں گے یعنی لکھنؤ والوں نے کبھی ککڑی کو ککڑی نہیں کہا کیونکہ کانوں کو بڑا ناگوار سے گزرتا ہے ککڑی. تو ہمیشہ وہ اس کو کہتے ہیں لیلا کی انگلیاں مجنو کی پسلیاں. یہ حقیقت کا ہے. جو شریف سیتا پھل، تو اگر آپ سیتا پھل کی دکان کے پاس سے گزریں گے، ٹھیلے کے پاس سے گزریں گے، تو آج بھی لکھنؤ میں یہ ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہا کہ صاحب شریفے خرید لیجئے، اس لیے کہ اگر آپ نے پوچھا شریفوں کے کیا دام ہے تو اس کا مطلب شریف آدمی ہو گیا، نوبل پرسن. تو جیسے ہی وہ آپ کو دیکھے گا وہ کہے گا رویش بھائی دیکھیے یہ آپ کی محبت میں گھلے جا رہے ہیں. تو یہ اس زبان کی خوبی رہی ہمیشہ سے. اور اس زبان کی خوبی اس وجہ سے ہوئی کہ اس میں یعنی یہ آپ لوگوں کے لیے ایک انفارمیٹو بات ہے کہ جو اردو کی ڈکشنری ہے اس میں اردو کے صرف 111-12 لفظ ہیں. باقی 70% اس میں لفظ جو ہیں وہ صرف ہندی کے ہیں. اردو کا اپنا کوئی گھر، کوئی قلعہ، کوئی مکان نہیں ہے. اس کی صرف 111-12 شبدوں کی اپنی پونجی ہے. مثلا ایک آرزو لکھنوی ایک شاعر ہوا کرتے تھے، تو ان کا ایک شعر ہے، اس میں دیکھیں ایک بھی لفظ اردو کا نہیں ہے، صرف ہندی ہے، لیکن شعر اردو کا کہلاتا ہے. اس طرح اردو نے ہندی کو اپنے کلیجے سے لگایا یا اس طرح ہندی کے کلیجے سے لگ گئی. آرزو لکھنوی کا شعر ہے کہ اس نے بھیگے ہوئے بالوں سے جو جھٹکا پانی، اس نے بھیگے ہوئے بالوں سے جو جھٹکا پانی، ٹوٹ کر آئی گھٹا جھوم کے برسا پانی. اس میں ایک بھی شبد کسی اور زبان کا نہیں، سب ہندی کے لفظ دیکھیں، لیکن شعر ہی اردو کا کہلاتا ہے. اسی لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شعر جو ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی ملک نہیں ہوتا، کوئی ذات نہیں ہوتی. پروین شاکر ایک پاکستان کی شاعرہ تھی، انتقال ہو گیا، شی واز ڈپٹی کمشنر، بہت بڑی شاعرہ تھی. انہوں نے وہاں بیٹھ کر جو ایک کٹر پنتھی ملک ہے، شعر کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قید میں گزرے گی جو عمر بڑے کام کی تھی، قید میں گزرے گی جو عمر بڑے کام کی تھی، پر میں کیا کرتی کہ زنجیر تیرے نام کی تھی. قید میں گزرے گی جو عمر بڑے کام کی تھی، پر میں کیا کرتی کہ زنجیر تیرے نام کی تھی. اور شعر یہ ہے کہ کیوں ہوا آ کے اڑا دیتی ہے آنچل میرا، کیوں ہوا آ کے اڑا دیتی ہے آنچل میرا، یوں ستانے کی تو عادت میرے گھنشیام کی تھی. میں نے عرض کیا کہ شاعری کا کوئی ملک نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے. شاعری جو ہے یہ دلوں کی آواز ہے، اس دل سے اس دل میں پہنچتی ہے. بیکل اتساہی کا شعر ہے کہ جس کی ہر شاخ پہ رادھائیں مچلتی ہوں گی، جس کی ہر شاخ پہ رادھائیں مچلتی ہوں گی، دیکھنا کرشن اسی پیڑ کے نیچے ہوں گے. حسن کمال نے شعر کہا اب کوئی رام نہیں غم کا دھنش جو توڑے، اب کوئی رام نہیں غم کا دھنش جو توڑے، زندگی روتی ہے سیتا کے سویمبر کی طرح. اب کوئی رام نہیں غم کا دھنش جو توڑے. دیکھیں یہ سب شعر کہنے والے مسلمان، میتھولوجی. اب آپ دیکھیں میں دوسرے شعر آپ کو سنا رہا ہوں. کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب نے ایک شعر کہا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. رویندر جین نے شعر کہا کہ تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا.
تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا۔ مسلم میتھالوجی میں یہ ہے کہ دوسرے جنم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ کرشن بہاری نور شیر کہتے ہیں کہ مر بھی جاؤ تو نہیں ملتے ہیں مرنے والے، مر بھی جاؤ تو نہیں ملتے ہیں مرنے والے، موت لے جا کے خدا جانے کہاں چھوڑتی ہے۔ مر بھی جاؤ تو نہیں ملتے ہیں مرنے والے، موت لے جا کے خدا جانے کہاں چھوڑتی ہے۔ اسی غزل میں دیکھیے وہ ہندو میتھولوجی میں شعر کہتے ہیں، ضبط غم کہتے ہیں پیشنس۔ ضبط غم کیا ہے، ضبط غم کیا ہے تجھے کیسے سمجھاؤں، ضبط غم کیا ہے، ابھی ضبط غم کیا ہے تجھے کیسے سمجھاؤں، دیکھنا میری چتا کتنا دھواں چھوڑتی ہے، دیکھنا میری چتا کتنا دھواں چھوڑتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو شاعری ہے اس کا کوئی مذہب نہیں، کوئی جو لفظ اچھا ہے یہ بالکل ایک گلدستے کی طرح ہوتا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں، میں ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہندوستان میں یہ جو سیفران رنگ ہے اس کو کہا جاتا ہے کمونل، یہ آر ایس ایس والوں کا ہے، اس کا ہے۔ 2-3 سال پہلے میں اور میری وائف جدہ گئے ایک مشاعرے میں، تو ہم لوگ مدینے گئے تو وہاں دیکھا سیفرن رنگ کے جھنڈے لگے، تو میں نے کہا آر ایس ایس یہاں بھی آ گئی کیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رنگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، رنگ تو جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہی رنگ اچھا ہے۔ ہرا رنگ مسلمانوں کو جوڑ دیا گیا، ہرا اس لیے اچھا لگتا ہے ان کو کہ ان کے یہاں صرف ریگستان ہے، تو ان کو ہر چیز جو ہے، جس طرح وہ ایک محاورہ ہے نا کہ ساون کے اندھے کو ہرا ہرا دکھائی دیتا ہے، تو میں نے اپنے کسی رائٹ اپ میں لکھا کہ بھساول کے اندھے کو کیلا ہی کیلا دکھائی دیتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے اور یاد آیا کہ میں نے یہ عرض کیا کہ اردو شاعری میں حسن، عشق، آنکھ، کان، ناک، سینہ، کمر، بازو، یہ بہت بالکل کچے گوشت کی دکان جیسی تھی، اب بہت اس پر شاعری کی گئی۔ نوابوں کا زمانہ تھا، بہرحال یہ تھے، لوگوں کی 4 بیویاں ہوتی تھیں، اب تو ایک ہی مور دین ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غم میں بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، مکمل رکھنا، یہ شاعر کا دھرم ہے، یہی شاعر سکھاتا بھی ہے۔ تو 2 کنٹمپریری شاعر ہوا کرتے تھے، ایک تھے داغ دہلوی، آپ نے نام سنا ہوگا۔ تو سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ خط غیر کا پڑھتے تھے جو ٹوکا تو وہ بولے اخبار کا پرچہ ہے خبر دیکھ رہے ہیں۔ یہ تھے داغ دہلوی۔ بڑا یعنی یہ کہا جاتا ہے اردو سیکھنے کے لیے، شاعری سیکھنے کے لیے داغ کو پڑھنا ضروری ہے، غالب کو پڑھنا ضروری نہیں، داغ کو اگر زبان سیکھنی ہے تو داغ کو پڑھنا ضروری ہے۔ ان کے کنٹمپریری شاعر تھے ہم عصر امیر مینائی، جن کی بہت مشہور ہے غزل ہے، سرگوشی انہوں نے گائی تھی جگجیت بھائی نے، کہ وہ بے دردی سے سر کاٹیں امیر اور میں کہوں ان سے حضور آہستہ آہستہ جناب آہستہ آہستہ۔ تو ایک دن امیر مینائی بہت شریف سیدھے سادے آدمی تھے، تو ایک دن دونوں کنٹمپریری پوئٹ کہیں مل گیا، تو امیر مینائی نے کہا کہ یہ بتاؤ داغ یار، جو تمہاری شاعری میں حسن ہے، نزاکت ہے، موسیقی ہے، رنگینی ہے، عشق ہے، وہ تمام باتیں میری شاعری میں کیوں نہیں ہیں؟ ہم دونوں کنٹمپریری شاعر ہیں۔ داغ دہلوی نے کہا کہ یہ بتائیے کبھی آپ نے شراب پی؟ میں نے کہا لا حول ولا قوت، کیسی بات کرتے ہیں، میں شریف آدمی ہوں، میں شراب پیوں گا؟ کہ لیں گے یہ بتائیے کسی سے عشق کرنے کے چکر میں آپ نے جوتے کھائے؟ کہ لیں گے نہیں بالکل نہیں، آپ کیسی بات بیہودہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو کہ لیں کبھی آپ گانا وانا سننے کے لیے کہیں آپ ارباب نشاط میں تشریف لے گئے؟ تو منشی جی نے کہا بہت بیہودہ آدمی معلوم ہوتے ہو داغ۔ تو داغ دہلوی نے کہا کہ بھائی منشی جی بیوی کو دیکھ کے غزل کہیے گا تو ایسے ہی ہوگی جیسی کہ مطلب کیسی نزاکتیں تھیں اردو شاعری میں، اس کی کچھ مثالیں میں دوں۔ بچے بیٹھے ہیں ہمارے بیٹوں کی طرح، یہ سیکھیں گے کہ ہمارے بزرگ کیسے کس چال چلن کے ہوا کرتے رہے ہوں گے۔ تو انہی کا آرزو لکھنوی کا شعر ہے کہ پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں۔ پوچھا جو ان سے،
پوچھا جو عاشقوں کو جلاتے ہیں کس طرح، دامن پکڑ کے غیر کا بتلا دیا کہ یوں۔ محبت جتنی پردہ چاہتی ہے، اور مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ سے یہ کہا کہ قاتل ہم کہتے ہیں یا ہم کچھ نہیں کہتے ہیں، محبت میں ایک ایسا مقام آتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن سب کچھ کہتے ہیں۔ ایک شاعر ہوا کرتا ہے رامپور، جو بڑا اسکول ہے شاعری کا، شوق اثری ایک شاعر ہوا کرتے ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے کہ آئینہ دیکھنا کبھی زلفیں سنوارنا، آئینہ دیکھنا کبھی زلفیں سنوارنا، یہ ہے کسی کا نام نہ لے کر پکارنا۔ کسی کا شعر ہے کہ چاند کے شوق میں تم چھت پہ چلے مت جانا، شہر میں عید کی تاریخ بدل جائے گی۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھیں، مطلب جس وقت انقلاب کی آہٹ جب اس شاعری میں گونجتی تھی، یہ مطلب یہ ہے کہ ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے، تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا۔ جوش ملیح آبادی، جن کو شاعر انقلاب کا خطاب حاصل تھا، وہ لکھنؤ ریڈیو پر مشاعرہ پڑھ رہے تھے، اس میں وہ نظم پڑھ رہے تھے اور انگریز حکومت ان کے گھر پہ چھاپا ڈال رہی تھی۔ نظم پڑھ رہے تھے کہ گرجے ہیں گیسوؤں کی گھٹاؤں کے سامنے، بچوں کو بھون ڈالا ہے ماؤں کے سامنے۔ گرجے ہیں گیسوؤں کی گھٹاؤں کے سامنے، بچوں کو بھون ڈالا ہے ماؤں کے سامنے۔ شیطان ایک رات میں انسان بن گئے، جتنے نمک حرام تھے کپتان بن گئے۔ تو آپ دیکھیں رام پرساد بسمل، بس ایک شاعر سیدھا سادہ، لیکن جب انقلاب کی آہٹ جب اس کے کانوں تک پہنچی تو وہ کہتا ہے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ احتجاج، یعنی جیسے آپ نے ابھی ایک شعر پڑھا کہ بس اتنی بات پر اس نے ہمیں بلوائی لکھا ہے، ہمارے گھر کے ایک برتن پہ آئی سائی لکھا ہے۔ یہ شعر کبھی وہ کسی چینل پر انہوں نے پڑھ دیا، شاید شہاب الدین جو وہاں بہار کے مافیا ڈان ہیں سو کالڈ۔ تو میں پٹنہ ایک مشاعرے میں گیا تو وہاں مجھ سے کوئی پترکار لڑکی تھی، اس نے پوچھا کہ سر یہ بتائیے کہ یہ شہاب الدین کے پاس یہ شعر کیسے پہنچا، آپ نے بھیجا یا کہاں سے ان کو ملا؟ جیسے پترکار پوچھتے ہیں وکیلوں کی طرح۔ تو کہ لئے آپ بتائیے یہ شعر ان کے پاس کیسے پہنچا؟ میں نے اس سے کہا کہ بیٹے، ہندوستان کی ہر جیل میں رامائن رکھی ہے، کیا کسی نے تلسی داس سے پوچھا کہ وہاں کیسے پہنچ گیا؟ تو میں نے اصل میں دیکھیے جو وطن سے جو محبت ہے، جیسے عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان یا یہ زمین میری ماں ہے، یہ کہا جاتا ہے میری ماں ہے۔ آپ کو میں اتہاس کے ایک پنے کی طرف لے چلتا ہوں کہ جسٹس آف انڈیا کو قاضی القضات کہتے ہیں، عربی میں جسٹس آف انڈیا کو قاضی القضات۔ وہ آخری مغل امپائر بہادر شاہ ظفر کو وہ اوتھ دلوا رہے تھے، حلف۔ جب وہ قاضی القضات نے ان کے ہاتھ میں قرآن دیا اور کہا، حلف دیا اور کہا کہ یہ عہد کرو کہ اپنے ملک سے اپنی محبوبہ کی طرح محبت کرو گے، تو بہادر شاہ ظفر نے کہا محبوبہ کی طرح کیوں، ماں کی طرح کیوں نہیں؟ قاضی القضات نے کہا کہ ماں کی محبت میں لوگ جانیں نہیں دیا کرتے، محبوب کی محبت میں جانیں لے بھی لی جاتی ہیں، جانیں دے بھی دی جاتی ہیں۔ تو ملک سے محبت کا جذبہ جو ہے وہ محبوبہ ہی کی طرح ہونا چاہیے۔ ایک شعر ہم نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ سرپھرے لوگ ہمیں دشمن جاں کہتے ہیں، سرپھرے لوگ ہمیں دشمن جاں کہتے ہیں، ہم جو اس ملک کی مٹی کو بھی ماں کہتے ہیں۔ سرپھرے لوگ ہمیں دشمن جاں کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ اور بتاؤں کہ رائے بریلی میں جو میرا گھر ہے اس میں لان بڑا خوبصورت سے میں نے بنا رکھا، غزل گاؤں میرے گھر کا نام بھی ہے، بڑا شاعرانہ نام ہے غزل گاؤں۔ تو محلے میں جو ہمارے ہاں غیر مسلم سے جو سب ملی جلی آبادی ہے، تو وہ سب جو بچیاں لڑکیاں، انہوں نے آ کے میری وائف سے کہا کہ بھابھی جی آپ بہت دیر میں سو کے اٹھتی ہیں، یہاں ہم لوگ یہاں سے پھول توڑ کے لے جاتے ہیں مندر میں چڑھانے کے لیے۔ یہ 92-93 کا واقعہ ہوگا۔ اس دن کے بعد سے ہماری وائف جب 4 بجے صبح اٹھتی تھی تو وہ دروازہ کھول دیتی تھی، پچھلا دروازہ، تاکہ جس کو پھول وول توڑنا ہو لے کے چلا جائے۔ ممکن ہے محلے کے
مسلمانوں کی یہ بات نہ معلوم ہو لیکن ہندوؤں کو سب کو معلوم تھی یہ بات. میں جب پاکستان گیا تو میں نے یہ مثال دی، جب وہاں انہوں نے کہا کہ صاحب ہندوستان میں ایسا ہے ویسا. میں نے کہا نہیں صاحب، میں نے کہا صبح 4 بجے میرا دروازہ، پچھلا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور مجھے ڈر نہیں لگتا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں 75 کروڑ ہندوؤں کی نگرانی میں رہتا ہوں، اس سے زیادہ سیفٹی اور نہیں ہو سکتی. مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں. میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں. حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر، حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر. مجھے کیسے ملے گا؟ میں تو بیساکھی بناتا ہوں. مجھے کیسے ملے گا؟ میں تو بیساکھی بناتا ہوں. اور شعر اس میں یہ ہے کہ وزارت چند گھنٹوں کی، محل مینار سے اونچا. وزارت چند گھنٹوں کی، محل مینار سے اونچا. میں اورنگزیب ہوں اپنے لیے کھچڑی بناتا ہوں. وزارت چند گھنٹوں کی، محل مینار سے اونچا. میں اورنگزیب ہوں اپنے لیے کھچڑی بناتا ہوں. اور حکومت آپ کو مل جائے تو گجرات بنتے ہیں، حکومت جب مجھے ملتی ہے میں دلی بناتا ہوں. میں اورنگزیب ہوں اپنے لیے کھچڑی بناتا ہوں. یہ ہمارے جو بچے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، ان کے مادھیم سے ہم ہندوستان کے تمام بچوں کو کہ ہر جگہ کل آپ کو بیٹھنا ہے، چاہے یہ منور رانا کی جگہ ہو، چاہے پردھان منتری کی جگہ ہو، چاہے رویش جی کی جگہ ہو، سب کل آپ کو بیٹھنا ہے بیٹے. شعر یہ ہے کہ بس اتنی التجا ہے تم اسے برباد مت کرنا. بس اتنی التجا ہے تم اسے برباد مت کرنا. تمہیں اس ملک کا مالک میں جیتے جی بناتا ہوں. بس اتنی التجا ہے تم اسے برباد مت کرنا. تمہیں اس ملک کا مالک میں جیتے جی بناتا ہوں. تو چلیے بہرحال ایک مطلع اور ایک شعر، 2-3 شعر میں اور سنا دے رہا ہوں کہ محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے. سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے. اور طوائف کی طرح اپنے غلط کاموں کے چہرے پر، طوائف کی طرح اپنے غلط کاموں کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے. طوائف کی طرح اپنے غلط کاموں کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے. ہجرت کہتے ہیں مائگریشن کو. کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا. کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا. کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے. اور یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے. یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے. کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی. یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے. کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے. اور بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں. بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں. غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے. غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے. محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے. سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے. شکریہ.